السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ولایت کے متعلق، واضح رہنا چاہیے کہ تصوف و معرفت کے طریقہ کے اصول و قواعد اور تمام ولایتوں کی پہچان اور اس بات کے سلسلہ میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ ہر ایک نے ولایت کا اثبات جداگانہ انداز میں کیا ہے۔ چنانچہ حکیم ترمذی حقیقت و طریقت کے معانی کے بیان و اطلاق میں خاص کمال رکھتے تھے۔ ولایت کی تحقیق، ولایت واو کے زبر سے اس کے لغوی معنی تصرف کرنا ہے، اور ولایت واو کے زیر سے اس کے معنی امارت و حکومت کے ہیں، یعنی یہ دونوں لفظ ہیں، زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی۔ زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے تصرف کرنا، اور زیر کے ساتھ اس کے معنی ہے امارت یا حکومت کرنا۔ دونوں کا مصدر بر وزن فعلیہ ولیتا ہے۔ نیز ولایت کے معنی ربوبیت کے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اس جگہ ولایت یعنی ربوبیت اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، کیونکہ کفار اس سے التجا کرتے ہیں اور اپنے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ نیز ولایت کے ایک معنی محبت کے بھی ہے۔ لفظ ولی کی تحقیق، لفظ ولی فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کا کارساز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے افعال و اوصاف کے ساتھ نہیں چھوڑتا اور اپنی حفاظت و پناہ کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے لفظ ولی اس میں فاعل کے معنی میں مبالغہ کے طور پر آیا ہو، کیونکہ بندہ طاعت میں خوب محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے حقوق کی ہمیشہ نگہبانی کرتا ہے اور اس کے غیر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسا شخص مرید کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ مراد۔ یہ تمام معانی حق کا بندہ کے ساتھ ہونا یا بندہ کا حق کے ساتھ ہونا دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا مددگار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں مدد کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے۔ نیز ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ أَيْ لَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یقیناً کافروں کا کوئی مولا یا مددگار نہیں ہے۔ جب کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے تو لامحالہ مسلمانوں کا کوئی مددگار ضرور ہونا چاہیے جو ان کی مدد کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آیات و دلائل کے لانے میں، ان کی عقلوں کے اور معانی کے بیان کرنے میں اور ان کے اسرار منکشف کرنے کے لیے ان کے دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو نفس و شیطان کی مخالفت اور احکام الہیہ کی مطابقت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے یہ بھی جائز ہے کہ محبت و خلق میں انہیں مخصوص فرما کر دشمنی کے مقامات سے محفوظ رکھے، جیسا کہ ارشاد ہے یحبہم ویحبونہ۔ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا انہیں محبوب رکھتا ہے، تاکہ ان کی دوستی خدا کے لیے ہو اور انہی کو دوست رکھے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی کو ولایت عطا فرما کر طاعت پر قائم رکھے اور اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے، تاکہ وہ اطاعت الہی پر قائم رہیں اور اس کی مخالفت سے اجتناب کریں، یہاں تک کہ ان کے حسن طاعت کو دیکھ کر شیطان ذلیل ہو کر بھاگے۔
اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی کو ولایت اس لیے عطا فرمائے کہ اس کی عقدہ کشائی سے ملک میں عقدہ کشائی ہو اور تمام بندوبست اور امور تکوینیہ ان کے قبضہ میں دے کر ان کی دعاؤں کو مستجاب اور ان کے انفاس کو مقبول بنائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکثرت بندگان خدا پریشان حال، غبار آلود، بال بکھرے، کپڑے پھٹے ایسے ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کسی معاملہ میں اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی عمارت کی مثال۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حسب قدیم دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت لڑکی زیورات سے آراستہ کر کے دریا کو بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، تب جا کر دریا جاری ہوتا تھا۔ مصر کے گورنر نے یہ واقعہ لکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے گورنر کے حکم کی توثیق کرتے ہوئے ایک کاغذ کے پرچہ پر لکھ کر ارسال فرمایا اور گورنر کو حکم دیا کہ یہ رکا دریائے نیل میں پڑھ کر ڈال دیں، اور اس رکا پر تحریر تھا کہ اے پانی، اگر تو اپنی مرضی سے رکا ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر خدا کے حکم سے رکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ جب رکا پڑھ کر پانی میں ڈالا گیا تو پانی جوش مارتا ہوا جاری ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمارت حقیقی تھی۔ میری مراد ولایت اور اس کے اسبات سے یہی حقیقی عمارت ہے۔ اب تم سمجھ لو کہ ولی کا نام اسی کے لیے جائز ہے جس میں مذکورہ معانی موجود ہوں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور وہ صاحب حال ہو، نہ کہ صاحب قال اور مال کے بحث و جدال ہو۔ اسی لیے گزشتہ مشائخ نے اس سلسلہ میں بکثرت کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور جو نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب صاحب مذہب حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ مجھ کو ان سے حد درجہ حسن عقیدت ہے۔ خدا کرے کہ ہر طالب راہ حق اور اس کتاب کے پڑھنے والے کو فائدہ پہنچے اور سعادت حاصل کرے۔ نام ولی کے اطلاقات، یعنی لفظ ولی یا ولی کا نام جو ہے، لفظ ولی بطور نام کس کس جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ لفظ ولی لوگوں میں بہت مستعمل ہے اور کتاب و سنت اس پر ناطق و شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن و ملال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیاوی اور اخروی زندگانی میں مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمانداروں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بندگان خدا میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء و شہداء غبطہ یعنی رشک کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی پہچان بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت قائم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مال و محنت کے بغیر صرف ذات الہی سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے نور کے میناروں پر روشن و تاباں ہیں۔ لوگوں کے خوف کے وقت یہ بے خوف اور ان کے غموں کے وقت یہ بے غم ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہے اور نہ حزن و ملال ہے۔